انہوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے عربی زبان نہیں سیکھی، کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا؟ تو منہم امیون، ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں، یہودیوں میں اس وقت اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے، مسلمانوں ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں، لا یعلمون الکتاب، یہ جانتے ہی نہیں تورات میں کیا ہے، الا امانی، ہاں ان کو تو کچھ دل خوشکن خیالات ہیں، کچھ من گھڑت مذمومہ ان کے عقائد ہیں۔ وہ عقائد کی ایک مثال آگے آ بھی جائے گی، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے اور یہی بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں تو اول تو یہ کہ جہنم میں جھونکا جائے گا ہی نہیں، ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور اگر بالفرض دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کا کچھ تو آخر جو ہے اس کا کچھ لاج رکھے گا، تو ہمیں اگر جہنم میں داخل کر بھی دیا گیا تو گنتی کے چند دن فوراً نکال لیے جائیں گے۔ اب یہ ان کے مذمومہ خیالات ہیں، یہ امانی ہے۔ امانی کا لفظ جو ہے اصل میں بنا ہے منا اور منیون، یہ کہتے ہیں کوئی تصور ذہن میں قائم کر لینا، اسی سے لفظ منی بھی جو ہے حیوانات کی جو منی ہے جس سے کہ آگے نسل چلتی ہے، تو اس منی کے قطرے کے اندر ہی وہ پوری تصویر موجود ہوتی ہے حیوان کی، اس لیے کہ بہرحال ایک حیوان کی منی سے جو بھی حیوان وجود میں آئے گا پورا نقشہ اس کے اندر موجود ہے، وہی حیوان تو وجود میں آئے گا، انسان کی منی سے ایک انسان ہی تو وجود میں آئے گا، تو گویا کہ وہ نقشہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہی سے لفظ بنا ہے امنیہ، کوئی تمنا، کوئی دل خوش کن خیال، اپنے دل میں ایک خیال جو ہے پکا لینا، وشفل تھنکنگ جسے آپ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، تو یہ وشفل تھنکنگ ہے ان کی کہ اس کو اسی کے بل پر یہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کا سارا جو ایٹیٹیوڈ ہے مذہبی وہ امانی پر قائم ہے۔ تو منہم امیون، آج آپ غور کر دیجیے خود مسلمانوں کا حال کیا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو کتاب و سنت سے براہ راست واقف ہوں، کتنے لوگوں کے پاس دین کا علم موجود ہے، وہ امی اس اعتبار سے چاہے دنیا کے علوم انہوں نے حاصل کیے ہیں، بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دین کے اعتبار سے امی ہے، ان پڑھ ہے، ناواقف ہے، جو بھی کچھ علماء سے سن لیا ہے، شنید ہے، کچھ عقائد ہیں جو بیان کر دیے گئے، جو ہمارے عام فضا میں جن کا چرچا رہتا ہے، بس وہ باتیں ہیں کہ جو پلے باندھی ہوئی ہیں، دماغ میں بٹھائی ہوئی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ کرتے مگر ظن سے کام لے رہے، یہ ظن اور تخمین، یہ امنیہ جو ہے یہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے، ظن و تخمین، گمان، اٹکل پچو کے تیر، اس سے آگے ان کے پاس جس کو کہا جائے دین کا علم وہ موجود نہیں۔ تو ایک بڑی تعداد ان کے ایسے لوگوں پر مشتمل تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ثم يقولون هذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ دنیاوی مفاد، کچھ قیمت، حقیر سی قیمت حاصل کر لیں، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی اور افسوس ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے بھی کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور اس چیز کی وجہ سے بھی جو انہوں نے کمائی حاصل کی ہے، جو قیمت انہوں نے وصول کی ہے، اس سے بھی ان کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی اور افسوس ہے۔ یہ ذرا یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اس کے صحیح مفہوم کو معین کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے۔ میں نے اپنی سی کوشش کی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب سے مراد یہاں کیا ہے، اگر تورات مراد لی جائے تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے اہل علم میں یہ کتاب تورات اپنے ہاتھوں سے لکھی اور اسے دھوکہ دینے کے لیے اور محض دنیاوی منفعت کمانے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کیا، تو اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ کسی بھی درجے میں تورات کے نام سے جو کتاب دنیا میں آج پیش کی جا رہی ہے یا خود حضور کے زمانے میں پیش کی گئی، وہ سرے سے ساقط الاعتبار ہے، پھر اس میں خیر کا کوئی عنصر جو ہے اس کو کوئی امکان باقی رہتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو پھر ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے جو انہوں نے غلط طور پر اللہ کی طرف منسوب کی ہے، اور وہ بھی بدنیتی کے ساتھ، اور وہ بدنیتی یہ کہ صرف دنیاوی کوئی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا دھندا کیا ہے۔ یہ بات جو ہے کسی ایک درجے میں تحریف کی حد تک تو تسلیم کی جا سکتی ہے کہ کہیں کہیں لفظی رد و بدل کر دیا گیا، کہیں کہیں آگے پیچھے کر دیا گیا، کہیں کہیں لفظ کی شکل تبدیل کر دی گئی، یہ تو ہو سکتا ہے تعویل، لیکن چونکہ بہرحال خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی تورات موجود تھی
اس کو بحیثیت مجموعی حضور نے ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ بسا اوقات کہا لاؤ تورات، فاتو بالتوراۃ فتلوہا، لاؤ نا تورات اور اس کو پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی جو ہے اس تورات کو اس اعتبار سے ساقط الاعتبار قرار دے دینا کہ اس میں تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ جھوٹ پر اور افتراء پر ہی مبنی ہے، اور ساری جو ہے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر جو ہے اس کو اللہ کی طرف جھوٹ موٹ سے منسوب کر دیا ہے، اور اس میں بھی ان کے پیش نظر بدنیت ہی تھی، یہ چیز کچھ قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے مولانا اصلاحی صاحب نے ایک تعویل کی ہے، اور وہ تعویل یہ ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد ہے فتویٰ، قانون۔ ویسے یہ بات اپنی جگہ پر وزنی ہے، قرآن مجید میں جہاں لفظ کتاب آتا ہے اس میں خاص طور پر شریعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شے کی فرضیت جب قرآن مجید میں آتی ہے تو کتبہ کے لفظ سے آتی ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت تم پر لازم کر دی گئی، قتال فرض کر دیا گیا، روزہ فرض کر دیا گیا۔ تو یہ کتاب کا لفظ آتا ہے فرض کے لیے، کسی شے کی مشروعیت، اس کا شرعی حکم قرار پا جانا، اور اسی اعتبار سے وہ جو 4 مرتبہ قرآن مجید میں حضور کے فرائض چہارگانہ آئے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہاں کتاب سے مراد، میں بھی اسے تسلیم کرتا ہوں کہ مراد ہے قرآن مجید کا وہ حصہ جو احکام شریعت پر مشتمل ہے۔ تو گویا کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو فقہا تھے، ان کے جو احبار تھے، ان کے جو مفتی حضرات تھے، ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ فتوے دیتے تھے، اور وہ فتوے بہرحال جیسے ہمارے یہاں بھی فتویٰ فروشی ہوتی رہی ہے، علماء سوء کا کام کیا رہا ہے، جہاں کہیں دیکھا کہ کوئی معاملہ ایسا ہے، کوئی بڑا شخص ہے اور اس سے کوئی منفعت بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس کا من چاہا، اس کا دل پسند فتویٰ کہیں سے ادھر سے ادھر سے کوئی دلیل نکال کر، کوئی ہیلا تلاش کر کے اس کے لیے کوئی شرعی جو ہے اس کے لیے کوئی امکان پیدا کر دینا، راستہ نکال دینا، اس سے یہ کہ لوگوں نے بہرحال دنیاوی مفادات حاصل کیے ہیں۔ فتویٰ فروشی اسے ہم کہتے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں بھی علماء سوء کا طرز عمل رہا، ہیلے بہانوں کے ذریعے سے حرام کو حلال کر لینا، یہ سارے راستے جو ہیں وہ رہے ہیں۔ تو اگر اس درجے میں صرف ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہمارے تقریباً تمام مفسرین نے اسے کتاب کو اس طریقے سے خاص نہیں کیا ہے صرف احکام اور فتویٰ نویسی کے لیے۔ اس کے حوالے سے جب میں نے غور کیا تو ایک بات کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے، واللہ عالم۔ اصل میں یہود کے مذہب میں جو زیادہ اہم کتاب ہے وہ تالمود ہے، تورات تو ان کے ہاں بس ایک کتاب مقدس کے درجے میں ہے۔ جیسے ہماری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ بہت جلد قرآن مجید سے توجہ ہٹ گئی تھی، قرآن مجید تو صرف تلاوت کے لیے رہ گیا کہ اس سے حصول ثواب حاصل کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، پڑھو اور ثواب حاصل کرو۔ جیسا کہ آج بھی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا تو طرز عمل قرآن کے ساتھ یہی ہے، حصول ثواب، ایصال ثواب، بس اس کام کے لیے قرآن مجید جو ہے ایک ذریعہ ہے، باقی یہ کہ اس کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا یہ تو کوئی خاص طبقہ ہے علماء کا، یہ ان کے کرنے کا کام ہے، عام لوگوں کا کام ہے ہی نہیں۔ باقی ساری دلچسپی علماء کو بھی ایک زمانے میں رہ گئی تھی صرف فقہ کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بہرحال چاہے ملوکیت کا دور آیا، چاہے کوئی اور دور آیا، سلاطین کے ادوار تھے، لیکن چونکہ شریعت تو نافذ تھی، قانون تو اسلامی تھا، مفتیوں کے منصب ہوتے تھے، قاضی حضرات ہوتے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے، تو ان تمام چیزوں میں وہ افتاء کا منصب ہو یا قضاء کا منصب ہو، وہاں اگر ریفرنس تھا تو فقہ سے تھا، قرآن مجید سے تو کوئی ریفرنس تھا ہی نہیں، بلکہ بہت عرصے تک ہندوستان کی سرزمین خاص طور پر علم حدیث سے بھی بیگانہ رہی ہے۔ اس لیے کہ یہاں جو اسلام آیا تھا، پہلے جو پہل آیا ہے وہ تو در حقیقت محمد ابن قاسم کے ذریعے سے جب آیا ہے اسلام، وہ اسلام تو تھا دور نبوت سے قریب ترین جو اسلام ہے، اس لیے کہ دور خلافت راشدہ کو ختم ہوئے ابھی صرف کل 50 برس ہوئے تھے، ابھی نہ فرقے تھے، نہ مختلف مکاتب فقہ پیدا ہوئے تھے، نہ کوئی اور کلامی قسم کے اختلافات پیدا ہوئے تھے، امت کی وحدت بھی برقرار تھی، اور دین کا بھی یوں سمجھیے کہ ایک جو اصل دین ہے اجمالاً اس کا نقشہ بھی محفوظ تھا۔ لیکن وہ اسلام تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب محمد ابن قاسم کو رحمۃ اللہ علیہ واپس بلا کر شہید کر دیا گیا تو پھر زوال فوراً شروع ہو گیا۔ اس کے 300 برس بعد جب اسلام آیا ہے ہندوستان میں، وہ شمال مغربی دروں سے آیا ہے۔ یہ اسلام جو ہے یہ اس وقت آیا ہے جبکہ دولت بنو عباس ختم ہو رہی تھی۔ 1206 میں آپ کو معلوم ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور 1258 میں
فال آف بغداد کا واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ آخری خلیفہ جو بنو عباس کے تھے مستعصم باللہ، انہیں محل سے نکال کر اور گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا گیا۔ تو یہ دور جو ہے، جو ہارٹ آف اسلام ہے، اس میں سمجھیے کہ زوال انتہا کو پہنچا ہوا تھا، جبکہ اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر اسلام کی حکومت آئی ہے، مسلمانوں کی حکومت آئی ہے۔ یہ اسلام جو آیا ہے یہ خالص سنی حنفی اسلام، جس میں تصوف بھی ایک لازمی عنصر کی حیثیت سے موجود تھا۔ یہ دو اس کے وصف ایسے ہیں، یہ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ شیعت کا کوئی حصہ اس اسلام میں نہیں تھا، وہ تو بہت بعد میں، یوں سمجھیے کہ تقریباً 300 برس بعد آیا یہاں پہ شیعت نے قدم رکھا ہے۔ وہ تو جب شیر شاہ سوری نے شکست دی ہے ہمایوں کو، اور ہمایوں جان بچا کر بھاگ کر گیا ہے ایران، اور وہاں سے پھر ایرانی مدد لے کر آیا ہے، ان کے ساتھ قزل باش آئے ہیں۔ یہ جو آپ کے ٹھوکر نیاز بیگ پر بیٹھے ہوئے قزل باش، یہ ہمایوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے پھر دوبارہ ہمایوں کو تخت حاصل کرنے میں مدد کی تھی۔ اسی لیے اس کے بعد ہندوستان میں شیعت کا اور اہل تشیع کا جو ہے وہ زور بڑھتا چلا گیا۔ اس سے پہلے یہاں شیعت نہیں تھی، سنی اسلام، لیکن سنی اسلام کے دو بس، خالص حنفی فقہ اور تصوف، یہ دونوں اس کے لازمی اجزاء تھے۔ لہذا اب یہاں پر حکومت کا سارا دھندا جو ہے وہ فقہ کے مطابق چلتا تھا۔ فقہ حنفی، ایک شخص فقہ حنفی کو جانتا ہے وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے اور وہ قاضی بھی ہو سکتا ہے، سارے اعلیٰ مناصب تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ لہذا سنت یعنی حدیث کو پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اور قرآن مجید بس یہ کہ تلاوت کیجئے اور اس سے ثواب حاصل کر لیجیے۔ یہی معاملہ جو ہے رہا ہے مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر۔ اس حوالے سے پھر جب دوبارہ شروع ہوا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پھر قرآن مجید کی طرف ترغیب، اس کی پوری داستان جو ہے میں نے لکھی ہوئی ہے، جو میری وہ کتاب ہے دعوت رجل القرآن کا منظر اور پس منظر، کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر در حقیقت اس کا آغاز ہوا ہے، ورنہ قرآن کو جاننے والے لوگ یہاں نہیں تھے، بس فقہ سے سارا سروکار تھا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو یہود کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تورات ان کے ہاں بس کتاب مقدس کی حیثیت سے رہ گئی تھی، یوں سمجھیے کہ اس کے کئی سو برس بعد پھر ان کے علماء نے اپنے فتووں کو مرتب کیا ہے اور تفصیلی جو نظام بنایا ہے اپنا فقہی نظام، وہ تالمود ہے۔ اور دو تالمودیں ہیں کہ جو دنیا میں مرتب کی گئی، ایک بیبیلونین تالمود ہے اور ایک پیلسٹینین تالمود ہے۔ یہ دو تالمود، اور یہ ان کی اصل کتاب ہے۔ اب در حقیقت تالمود عبرانی میں کہتے ہیں لرننگ کو یا اسٹڈی کو، اور اسی سے میں نے ذہن میرا منتقل ہوا ہے کہ عربی زبان کا لفظ تلمیذ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ عبرانی اور عربی زبانیں یا تو یہ کہ یہ یعنی میرے نزدیک تو یہ بھی امکان ہے کہ عربی زبان کو ہم عبرانی کی بیٹی قرار دیں، یا یہ کہ کسی ایک کامن لینگویج سے یہ دونوں زبانیں نکلی ہیں، دونوں بیٹیاں ہیں کسی اور زبان کی، واللہ عالم۔ تو قرب جو ہے بہت ہے، تلمیذ تلمود در حقیقت پڑھنا سیکھنا۔ تو جب انہوں نے اپنے فتووں کو مرتب کیا، لمبا چوڑا نظام بنایا، پورا قانون بنایا، ان کی رسومات بڑی تفصیل سے مرتب کی گئی، اس تالمود کو اصل میں ان کے دین کی جڑ اور بنیاد ہونے کی حیثیت حاصل ہے، تورات کو نہیں۔ اس اعتبار سے اگر یہاں اس آیت مبارکہ میں ہم کتاب سے مراد تالمود دیں تو پھر بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے تالمود کو وہ بھی نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی نازل کردہ ہے، بلکہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے اہل علم اور جو بڑے خدا رسیدہ تھے اور بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے یہ ساری چیزیں مرتب کی ہیں، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور اسی میں پھر مولانا اصلاحی صاحب کی جو تعویل ہے وہ بھی انکارپوریٹ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ فتوے جو فتویٰ فروشی کے انداز میں دیے گئے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اسی میں انکارپوریٹ ہو گئے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا جو اصل یوں سمجھیے کہ ان کی سند ہے دین کے اندر، اصل جو حجت ہے دین میں، وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی ڈسکرپشن بالکل صحیح ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ اسے منسوب کر رہے ہیں اس معنی میں کہ بہرحال اسی دین کی ہم نے تشریح کی ہے، وہیں سے اس کا استنباط کیا ہے، در حقیقت اسی تورات پر یہ مبنی ہے، تو عوام کے سامنے وہ بات بھی بالکل گویا کہ منزل من اللہ کے درجے میں پیش کی جا رہی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی مقاصد کی تکمیل کریں، اور جو بڑی سے بڑی قیمت بھی دنیا میں مل سکتی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے وہ ثمن قلیل کے درجے میں ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ،
تو ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے وہ جو معاوضہ لیا یا جو بھی اس سے انہوں نے دنیاوی منفعت حاصل کی، جو کمائی حاصل کی، جو ثمن قلیل جو انہوں نے قبول کیا، وہ بھی ان کے لیے ہلاکت کا موجب ہے۔ اس آیت سے ہمارے ہاں کے بعض جو انتہا پسند کچھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ زہد اور تقویٰ کا بھی ان پر یقیناً بڑا گہرا رنگ تھا، انہوں نے ایک زمانے میں یہاں تک یہ رائے قائم کر لی تھی کہ قرآن مجید کی طباعت، کتابت، فروخت، اس سے بھی کوئی اجرت حاصل کرنا، نفع کمانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی اس آیت کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بہت ہی مخلص کبھی ہوا کرتے تھے تحصیلدار پارٹیشن سے پہلے، لیکن وہ سب اپنی ملازمت چھوڑ کر ہمہ وقت لگ گئے تھے، بہت نیک آدمی تھے، بہت مخلص، لیکن یہ کہ انتہا پسندی جو ہے وہ ان میں اس درجے آ گئی تھی کہ سب اپنے گھر والوں سے بالکل علیحدہ ہو کر، بیوی بچوں سے سارا رشتہ توڑ کر، پھر وہ جا کر کہیں کاغان میں بہت دور جا کر انہوں نے کسی جگہ پر پہاڑوں کے اندر ہی پھر چلہ کشی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ دینی تصنیف و تالیف اور کتابیں چھاپنا اور یہ تفسیریں چھاپنا اور اس سے پیسے کمانا یہ اسی آیت کے تحت آتا ہے۔ تو میں اس وقت بھی ان سے میں نے کچھ تھوڑا سا سختی کے ساتھ بھی کلام کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کو اس طرح جو ہے اتنا یعنی لوزلی اپلائی کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہرحال جو بھی کوئی شخص دین کے لیے، بلکہ اس وقت ان کا اشارہ جو تھا وہ خاص طور پر مولانا مودودی کی طرف تھا کہ انہوں نے کتابیں لکھی اور کتابیں لکھ کر جو ہے اس سے اپنے لیے ایک ذریعہ معاش بنایا، اپنے لیے دنیاوی حصول کا ذریعہ بنایا۔ تو مجھے یاد ہے ابھی کہ ان کے ساتھ میں نے بڑی تلخی کے ساتھ انہیں میں نے جواب بھی دیا تھا۔ تو واقعہ یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں دین کو سمجھانے کے لیے تصنیف و تالیف یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ ہاں فتویٰ کوئی غلط دے رہا ہے آدمی، اس پر اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا۔ کوئی شخص جھوٹ موٹ کسی بات کو خود گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہو، اس پر اس آیت کا اطلاق ہوگا۔ لیکن یہ کہ دین کی افہام و تفہیم کے لیے، دین کے سمجھنے سمجھانے کے لیے، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، خدمت دین کے لیے جو بھی کام تصنیف و تعریف کے کیے جائیں، ان کاموں پر اس طرح سے اطلاق کر دینا ان آیات کا میرے نزدیک بہت بڑی زیادتی ہے۔ البتہ ایک پہلو اس میں ہے جو قابل لحاظ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے افہام و تفہیم یا دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، اس کے لیے تصنیف و تالیف کو ذریعہ معاش بنانا یہ واقعتاً کسی نہ کسی درجے میں مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء سلف کا یہ معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی اس طرح کی چیزوں کا کوئی کاپی رائٹ نہیں رکھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس دور میں بھی، حالانکہ ان کی تصانیف جو ہے بے شمار تصانیف، کسی کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، کسی کا کوئی حق محفوظ نہیں، جو چاہے چھاپے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اس ادارے کی ملکیت ہے، وہ ادارہ جو ہے وہ آپ کو کوئی گزارا الاؤنس دے رہا ہے یا آپ کی جو بھی معاشی ضروریات پوری کر رہا ہے، یہ ایک بالکل مختلف شے ہو جائے گی۔ لیکن اپنی تصانیف کا کو حق طباعت محفوظ رکھ کر اور حق اشاعت محفوظ رکھ کر اس کی رائلٹیز کا نظام چلانا، اور پھر یہ کہ وہ وراثتاً بھی منتقل ہو، یہ واقعتاً ایک مشتبہ چیز ضرور ہے۔ اور میں یہ کہ بہرحال اس آیت کا اطلاق تو اس پر میرے نزدیک صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ان آیات کا اطلاق ہو جائے گا کہ ہر داعی دین کی طرف سے ہر رسول کا یہ قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ دعوت و تبلیغ، یہ جو خدمت میں سر انجام دے رہا ہوں، میں اس پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی کسی اجر کا میں سوال نہیں کرتا۔ میرا اجر، میرا ثواب، میری اجرت اللہ کے ذمے۔ اس کا ضرور اس کے تابع ہو جائے گا کہ ان کاموں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ ایک یہ الفاظ ایک مرتبہ مولانا اسلائی صاحب نے استعمال کیے تھے، ہوا اور پانی کی طرح مباح ہو جانا چاہیے، کہ جو کچھ ہم نے دین کے لیے لکھا ہے، جو کچھ کام کیا ہے، جس طرح ہوا اور پانی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عام اس دنیا میں پیدا کی ہے کہ ان کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ ہوا ہر جگہ موجود ہے، اور ہوا ذرا نہ ہو تو آپ کی زندگی جو ہے وہ محال ہو جائے، لیکن یہ ہوا آپ کو خریدنی نہیں پڑتی۔ پانی کا معاملہ بھی ہے، بہشتی بیچارہ کبھی لایا کرتا تھا پانی، تو وہ اگر کوئی مشق کو پیسے لیتا تھا، وہ پانی کی قیمت نہیں تھی، بلکہ وہ تو حقیقت میں اس محنت کا کہ جو وہ لے کر آ رہا ہے، کیری کر رہا ہے، اس کی محنت تھی۔ ورنہ یہ کہ پانی اور ہوا جیسے یہ مباح ہے، ایسے ہی دینی تصنیف و تعلیف کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ جسے بھی ہمت دے اسے کرنا یہی چاہیے کہ اس پر کوئی رائلٹی نہیں، کسی کا کوئی حق تصنیف، کسی کا کوئی حق تباعت جو ہے محفوظ نہ ہو، بلکہ ہوا اور پانی کی طرح اس کو مباح کر دیا جائے، جو شخص چاہے اس کو چھاپے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ کنٹرول ہو،
کہ کوئی قواعد و ضوابط کے تحت چھاپا جا رہا ہو، معیاری اس کی طباعت ہو رہی ہو، ایسے نہ ہو کہ غلط سلط شائع کر دیا جائے، اس کے لیے کوئی پابندی عائد کی جائے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ کہ اس قسم کے کسی کام کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ رائلٹی بنے اور رائلٹی بھی پھر منتقل ہو وراثت میں، بہرحال میں اسے حرام مطلق کے درجے میں کوئی فتویٰ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس کو میں مشکوک اور مشتبہ اور مکروہ کا ضرور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان آیات کی روح سے یہ چیز کوئی پسندیدہ چیزوں میں شامل نہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں نہیں چھو سکتی ہرگز ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، یہ وہ امانی کی۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں ان پڑھ ہیں، کتاب پڑھی نہیں ہے، اس سے واقف نہیں ہے، لیکن کچھ مذمومہ خیالات ہیں، من گھڑت عقائد ہیں، کچھ اپنے جی میں جو ہے ایسی باتیں جو ہیں انہوں نے گھڑ کر انہیں راسخ کر لیا ہے، اسی کے بل پر جی رہے ہیں۔ تو فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم من اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ کس دلیل سے بات کر رہے ہیں؟ بلکہ بعض مقامات پر تو آیا ہے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تو ان کی صرف تمنائیں ہیں، ان کی آرزوئیں ہیں، ان کے من گھڑت خیالات ہیں، خوشنما عقائد ہے، وشفل تھنکنگ ہے۔ کہیے ان سے کہ لاؤ کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ تورات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ دیکھیے جیسے آج بھی جو چاروں گوسپل ہیں عیسائیوں کے، ان میں تثلیث کا کہیں کوئی سراغ ہی نہیں۔ تثلیث کا ذکر ملے گا تو آگے چل کر ملے گا، وہ سینٹ پال کے ایپیسٹلز میں ملے گا، کہیں اور ان کی جو اپنی فلسفہ ترازی اس میں ملے گا۔ بائبل جو چار جو ہے گوسپلز، چاہے وہ متی کی ہے اور چاہے لیوک کی ہے اور چاہے یوحنا کی ہے اور چاہے مارکس کی ہے، ان میں کہیں پر بھی تثلیث کا کوئی تذکرہ ہی موجود نہیں۔ اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہیں، یہ تورات میں نہیں ہے، یہ چیزیں تالمود میں ہیں۔ اس کے میں دو حوالے بھی آپ کو سنا دوں گا کہ ان کے ہاں تو یہ بات اس طریقے سے طے ہے کہ ہم اول تو داخل ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو بڑی رعایت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اگر صرف دوسروں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ دوسرے جو ہے احتجاج نہ کرے تو وہ ہمیں جہنم میں شاید ڈال بھی دے، لیکن یہ کہ فوراً نکال لے گا، گنتی کے چند دنوں سے زیادہ ہمارا جہنم میں وہاں ہمارا قیام نہیں ہوگا، یہ ان کے مذمومہ خیالات ہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ کہ تم اللہ پر قول کے بعد جب علی آتا ہے تو منسوب کرنا، جڑ دینا، تہمت لگانا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو بات جس کے لیے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے؟ کہیں تورات میں یہ ضمانت جو ہے موجود نہیں ہے کہ یہودی جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں وہ بڑا کوئی خصوصی ہوگا، پریفرنشل ہوگا۔ یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تالمود کا ایک سلیکشن ہے جو ڈاکٹر کوہن نے مرتب کیا ہے، اس کے یہ دو حوالے میں دے رہا ہوں۔ قیامت کے دن ابراہیم در دوزخ پر تشریف فرما ہوں گے اور وہ کسی مختون اسرائیلی کو اس میں گرنے نہیں دیں گے۔ یہ اس سلیکشن آف تالمود میں صفحہ 404 پر یہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے اپنی جو تفسیر لکھی ہے اس میں یہ حوالے دیے کہ دوزخ کے دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے اور کسی مختون جس کا ختنہ ہوا، اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنتوں میں سے ہے اور یہ خاص طور پر یہ سنت جو ہے یہود کے ہاں بھی مسلسل رہی ہے، پھر یہ کہ مسلمانوں میں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے پھر ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ چلا ہے۔ تو کوئی مختون اسرائیلی جو ہے، جو ختنہ شدہ اسرائیلی ہوگا، اس کو وہ جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، گرنے نہیں دیں گے، دروازے پر ہوں گے۔ اور صفحہ 405 پر یہ ہے کہ جہنم کی آگ اسرائیلی گناہ گاروں پر کوئی قدرت ہی نہیں رکھتی، جہنم کی آگ کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، کوئی قدرت ہی نہیں ہے اس کی کہ وہ کسی اسرائیلی کو جلا سکے یا اسے کو گدن پہنچا سکے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تورات میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں تالمود میں۔ من گھڑت خیالات انہوں نے خود گھڑے، اپنا دین خود تشریف کیا، یہ جیسے عقائد ہمارے ہاں بنتے چلے گئے،
اور نئے نئے جو ہے توہمات ہمارے دین میں داخل ہوئے، بدعات کا طومار اور نئی نئی رسومات، اور ایک بالکل نیا دین اور ایک نئی شریعت تصنیف ہو گئی. یہ چیزیں ہمارے ہاں تو علیحدہ رہیں. بہرحال قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، فقہ فقہ ہے، ہر شے علیحدہ علیحدہ ہے. اب اگر سے کتابیں ہیں عقائد کی تو علیحدہ ہے، معتزلہ کے عقائد کی علیحدہ کتابیں مل جائیں گی، اشاعرہ کی علیحدہ مل جائیں گی، اور جو ماتریدیاں ہیں ان کی علیحدہ مل جائیں گی. ہمارے ہاں ہر شے علیحدہ ہے. لیکن جیسا کہ انجیل کا معاملہ ہے، اس میں وحی الہی بھی، حضرت عیسیٰ کے اپنے وعظ بھی، اپنے فرمودات بھی، حضرت عیسیٰ کی سیرت بھی، چاروں چیزیں گڑبڑ کر دی گئی ہیں. وہ چاہے سینٹ مسیح کی ہو، چاہے وہ یوحنا کی ہو، چاہے مارک کی ہو، چاہے لوک کی ہو، یہ سب کی سب چاروں چیزیں وہاں پہ گڑبڑ ہو گئی ہیں. تو اسی میں وہ اصل انجیل بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی حضرت مسیح کی سیرت بھی ہے، حضرت مسیح کے اپنے فرمودات بھی، اپنے مواعظ بھی ہے. اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس پڑھنے والے کے لیے کہ وہ علیحدہ علیحدہ کر کے بتا سکے. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں موجود ہے وہ اصل انجیل بھی، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ اس کا تو ایک واقعہ بھی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے زمانہ طالب علم میں، مسٹر وائٹ ہوتے تھے منٹگومری میں جو سائی وال کہلاتا ہے، وہاں چونکہ مشن کا کافی بڑا ایک ہاسپٹل بھی ہے اور بڑا ادارہ ہے ان کا، مشنری ادارہ. تو میں نے ان سے ایک مرتبہ سوال کیا، یہ 4 گاسپلز ہیں، which one of them is Bible؟ اس کا جواب پہلا جو تھا وہ تو میں سن کر چونکا، none of them is Bible. میں حیران ہوا یہ کیا کہہ رہا ہے، عیسائی ہے، پادری ہے، none of them is Bible. Bible is in them، ان میں بائبل ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ بائبل نہیں ہے. اس لیے اس کو گاسپل کہتے ہیں، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ جان. تو اصل میں بائبل اس میں اس حد تک اس جملے کے اندر صداقت ہے کہ اسی میں حضرت مسیح علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی. ظاہر بات ہے جیسے حضور نے بھی جب قرآن آپ پر نازل ہوا تو اپنی زبان مبارک سے سنایا ہے نا لوگوں کو، تو حضور ہی کی زبان مبارک سے آپ کے اور جو احادیث جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی نکل رہے. اگر ان سب کو گڑبڑ کر دیا گیا ہوتا تو گویا کہ کلام اللہ، یہ قرآن مجید اور حدیث نبوی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے ابتدا میں تو سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا، لا تکتبوا عنی الا القرآن، قرآن کے سوا اور کوئی شے لکھو نہیں. اس لیے کہ یہ قرآن کی ایک مرتبہ ترتیب اور تدوین مکمل ہونے، اس کا پورا معاملہ لوگوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ محفوظ ہو جائے، اس کے بعد پھر حدیثیں لکھی جائیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس سے پہلے کہیں اسی دوران میں کوئی حدیثیں بھی لکھ دی گئی تو ہو سکتا ہے اشتباہ ہو، کسی کو بعد میں کوئی لکھا ہوا ملے اور اس کو یہ شک ہو جائے کہ شاید یہ بھی قرآن ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے کیونکہ یہ آخری دین ہے، تا قیامت اسی کو رہنا ہے، لہذا اس کا معاملہ یہ رکھا ہے کہ اللہ نے ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا. قرآن علیحدہ ہے، حدیث علیحدہ ہے، سیرت علیحدہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں ہیں، مختلف جو بھی فقہا ہیں وہ ان کے اپنے علیحدہ علیحدہ جو سلسلے ہیں فقہی مسالک کے ان کی اپنی ہیں، عقائد کی کتابیں علیحدہ ہیں، ہر چیز. لیکن یہودیوں کے ہاں یہ تمام چیزیں تالمود میں آ کر انہوں نے گویا کہ ایک ہی کتاب کی شکل اختیار کر لی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. اس میں یہ ایک اشکال ہوا ہے، خود یہودیوں کی مختلف روایات اس میں آتی ہیں. ان کا کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ ہمارا کوئی بھی اسرائیلی جہنم میں ڈالا گیا تو میکسیمم 40 دن تک رہے گا. کیوں کہ 40 دن تک ان کے کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی. اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کوئی امکان ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے تو میکسیمم 40 دن. بعض لوگوں کے نزدیک وہ مقدار جو ہے وہ 7 دن ہے، بعض نے اس سے زیادہ بھی کہا ہے. لیکن میرے نزدیک قرآن مجید سے جب ہم دیکھیں گے تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور وہ اصول یہاں بھی پوری طریقے سے اپلیکیبل ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتی ہیں. سورہ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، اور ان کو جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے. یہ اللہ کی کتاب سے اعراض کیوں کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، ان کی اس بے عملی کی اصل توجیہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ خیال گھڑ لیا ہے، یہ مذمومہ خیال، ان کی یہ تمنا، ان کی یہ آرزو عقیدے کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور یہ جو افطرا انہوں نے کیا، یہ جو من گھڑت خیال عقیدے کی شکل میں انہوں نے اختیار کر لیا، اسی نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ ظاہر بات ہے تو اس کے بعد آدمی جو ہے ڈھیلا ہو ہی جائے گا۔ جب جہنم میں داخلہ اول تو ہے نہیں، اور ہے تو چند دن کے لیے ہے، تو کوئی بات نہیں، حرام خوری کرو، دو دھوکہ لوگوں کو، حلال سے حرام سے جہاں سے چاہو کماؤ، عیش کرو، بہرحال پکڑ تو ہے نہیں۔ جہنم میں تو جھونکے نہیں جا سکتے، جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر کوئی قدرت حاصل ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور وہیں سے وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور پھر یہ کہ اگر ہو بھی گیا بالفرض 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 تو گنتی کے چند دن۔ یہ آیت میں نے آپ کو اس لیے یہاں سنائی ہے کہ یہاں معدودہ کی بجائے معدودات کا لفظ آیا ہے، اور معدودات جو ہے یہ جمع قلت کہلاتی ہے، یہ 9 سے زیادہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہی ایام معدودات، یہ 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ میں بھی آئے گا کہ جو شروع میں روزے فرض کیے گئے تھے، ابتدائی 3 روزے ہر مہینے میں، وہ معدودات کا لفظ آیا تھا۔ یا پھر یہ ہے کہ جو منی میں قیام ہے، ایام معدودات، وہ بھی معدودات، 2 یا 3 دن کا قیام ہے منی میں، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ 7 دن والی روایت جو ہے یہود کی، قرآن مجید گویا کہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے عقائد میں یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو اگر جہنم میں بالفرض جھونک بھی دیا گیا تو زیادہ سے زیادہ 7 دن تک وہ اس کا قیام جہنم میں رہے گا، پھر اسے نکال لیا جائے گا۔ اب آ رہی ہے وہ آیت جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس پوری بحث پر جو کلائمیکس ہے اس کا، اور جو کہ یوں سمجھیے کہ لب لباب ہے، یونیورسل ٹروتھ، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس کسی نے بھی کمائی، اب کسبہ کا لفظ آ رہا ہے، جان بوجھ کر کمانے کا لفظ آ رہا ہے، جان بوجھ کر کمائی، سیئۃ ایک بدی، سیئۃ جو ہے نکرہ ہے، سیئۃ عربی زبان میں نکرہ ایک کے لیے بھی آتا ہے، کوئی بدی یا ایک بدی، کتاب ایک کتاب، الکتاب معین کتاب ہو جائے گی، تو یہاں پر نکرہ ایک بدی، اور لیکن ساتھ ہی نکرہ جو ہے تنکیر تفخیم کے لیے بھی آتا ہے، تو عام بدی نہیں ہوگی، چھوٹا گناہ نہیں، گناہ صغیرہ نہیں، کبیرہ۔ جس کسی شخص نے جان بوجھ کر ایک کبیرہ گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کسی کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ نکال لیا جائے گا۔ یہ آیت جو ہے، یہ چونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں اس پہ گفتگو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے کو کر سکوں گا، اس کا حق اس وقت ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس آیت کو نوٹ کر لیجیے کہ یہاں اصل زور دینا مقصود ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ کوئی بھی گناہ تمہارے لیے خلود فی النار کا جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتا، اللہ کا جو ابدی قانون ہے، جو غیر متبدل ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، جو سب کے لیے تھا، جو کہ چاہے وہ یہود کے زمانے میں جب تک کہ یہودی مذہب ہی اللہ کا آفیشل دین تھا، جب تک کہ حضرت مسیح کی بعثت نہیں ہو گئی، پھر جب تک کہ حضرت مسیح کے بعد حضور کی بعثت نہیں ہوئی، تو یہی جو دین ہے حضرت مسیح علیہ السلام جس کی تلقین کر گئے، وہی در حقیقت دین خدا بندی ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد یہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ان میں یہ ہے کہ اصل شے جو ہے وہ انسان کا ایمان اور عمل ہے، اور کسی شخص نے ایک گناہ بھی جان بوجھ کر کمایا، اور پھر یہ کہ اس پر دوام ہے، اس پر مداومت ہے، اور اس کا اوپر انسان جو ہے اس طرح عمل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے اثرات ہیں جو انسان پر مترتب ہوتے ہیں، اس کی روح پر، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک داغ پڑتا ہے، آخر میں پورا دل سیاہ ہو کر اس طرح بند ہو جاتا ہے، حضور نے مٹھی بند کی، اور اس کے بعد اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، بل طبع اللہ علی قلوبہم، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم قلوب یا طبع قلوب کا آخری عمل ہو جاتا ہے، اب اس میں کسی خیر کے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ در حقیقت حشر ہوتا ہے دنیا میں انسان کے کسی ایک گناہ پر مداومت سے، گناہ بڑا ہو چھوٹا نہیں،
چھوٹے گناہ جو ہیں وہ تو خود بخود نیکیوں کے ذریعے سے دھلتے بھی رہتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن بڑا گناہ کبیرہ، ہاں گناہ کبیرہ ہوا ہے، توبہ کر لی ہے، صاف ہو جائے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لیکن ایک گناہ کبیرہ پر بھی مداومت ہو رہی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ ایمان کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے عمل پر، ایسے ہی عمل کا نتیجہ مترتب ہوتا ہے ایمان پر۔ اگر اندر ایمان ہے عمل پر اس کا اثر پڑے گا، عمل غلط ہے ایمان پر اس کا اثر پڑے گا۔ چنانچہ علماء کے نزدیک، ہمارے ہاں علماء اگرچہ اس آیت کی تعویل میں ہمارے علماء نے بعض ایسی شکلیں اختیار کی ہیں، اس قسم کی آیات قرآن مجید کی، جس کی مثالیں میں اگلے درس میں انشاءاللہ دوں گا، جس سے ان آیات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر انسان کو لرز جانا چاہیے، جیسے کہ حدیث نبوی جب آتی ہے واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، تو صحابہ لرز گئے، کام گئے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ بڑے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، قیل من یا رسول اللہ، حضور کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ اسلوب حضور نے کس لیے اختیار کیا؟ تاکہ لوگ کام جائیں، لوگ سوچیں، ہر شخص اپنا جائزہ لے، میرا طرز عمل کیا ہے، میں اپنے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، میں اس کے لیے اذیت کا موجب تو نہیں بن رہا ہوں، مقصد تو یہ ہے۔ لیکن اگر ترجمہ کر دیا جائے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، لفظ کامل کے ایڈ کرنے کے بعد وہ ساری تاثیر ختم ہو گئی۔ کامل ایمان کس کا ہوگا؟ کمال ایمان کس کو نصیب ہوگا؟ کمال ایمان تو چلیے اگر وہ درجہ مجھے نہیں بھی ہے تو کون سی بڑی بات ہے، تھوڑا بہت ایمان بھی ہو جائے ہمارے پاس تو بڑی کامیابی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی ضمانت ہے، لہٰذا وہ ساری تاثیر ختم ہو گئی۔ تو اصل میں جو اس کا حل ہے، علماء یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ مغالطہ اگر دوسری طرف ہو جائے گا تو وہ پھر خواری تک چلا جاتا ہے، کہ انسان اس نتیجے پر جو ہے غلط نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ ایک شخص نے گناہ کبیرہ کیا تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا۔ یہ دو انتہائیں ہیں جن کے مابین عدل کی راہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے خطبات ایمان میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ چونکہ یہاں یہ آیت آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا حق جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری تفصیل کے ساتھ اس سلسلہ درس میں بھی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے یہ پوری بحث اگر کنکلوڈ یہاں ہو رہی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں؟ جس شخص نے کمائی ایک بڑی برائی، جان بوجھ کر ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور پھر اس پر مداومت ہوئی، اسی کے اوپر جو ہے انسان ڈیرا لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا۔ ایک گناہ کے اثرات بھی انسان کو اپنے گھیرے میں لے سکتے ہیں، اپنے احاطے میں لے سکتے ہیں۔ سود خوری کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، کیا اس کے کوئی اثرات اس کی شخصیت پہ نہیں پڑیں گے؟ ہمارے وہ جو ٹریڈیشنل علماء ہیں وہ بھی ایک اصول مانتے ہیں کہ المعاصی برید الکفر، یہ معصیت جو ہے، گناہ جو ہے، معاصی جو ہے، یہ کفر ہی کی ڈاک ہے۔ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو گویا کہ کفر کو اپنی طرف آپ نے بلایا ہے، ایک چٹھی کفر کی آپ کو پہنچ گئی ہے، اب یہ چٹھیوں پر چٹھیاں چلی آ رہی ہیں تو معلوم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آ جائے کہ ایمان سرے سے زائل ہو جائے۔ اگرچہ ایک انسان اوپر سے وہ مرتد نہیں ہو رہا، وہ کافر نہیں ہے، زبان سے کلمہ کفر نہیں کہہ رہا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، لیکن جیسے منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ منافقون میں کہا گیا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا، لیکن یہ کفر جو ہے ظاہری نہیں ہے، قانونی نہیں ہے۔ منافق جو ہے مرتد قرار نہیں دیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے اعلانیہ کفر جو ہے اس کا اعلان نہیں کیا ہے، کھلا کفر کا اعلان نہیں کیا، رہے مسلمان، قانوناً مسلمان، اندر سے کافر۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فهم لا یفقہون، اب یہ تفقہ سے محروم ہو گئے ہیں، بالکل گویا کہ وہی حدیث کہ گناہ کیا داغ پڑا، اور گناہ کیا پھر داغ پڑا، پھر گناہ کیا پھر داغ پڑا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہوا، نہ صرف سیاہ ہوا، یوں بند ہو گیا، حضور نے اپنی مٹھی بند کی، اس طرح بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتا اور اسی پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس ایمان کے عملی تقاضے پورے کیے، نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔
ان آیات کا جیسا کہ میں نے عرض کیا حق ادا نہیں ہو پایا ہے، اور اگلے درس میں بھی انشاءاللہ ہم یہی سے شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر۔